السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز۔ اس سلسلے میں میں نے ایک تحریر تیار کی ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی تحریر کو پڑھ دیا جائے۔ حضرات، اس وقت پورے ملک ہندوستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے 31 مئی 2020 تک لاک ڈاؤن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں اکٹھے ہو کر عید الفطر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، لہذا جس طرح 5 وقتہ نمازیں، تراویح اور جمعہ وغیرہ کا اہتمام مسجد کے علاوہ اپنے اپنے گھروں میں کیا گیا، اسی طرح امسال عید کی نماز بھی ہمیں گھروں میں ادا کرنی ہوگی۔ چونکہ ہر گھر میں عالم دین نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نماز عید سے متعلق عام مسائل بیان کر دیے جائیں۔ عید الفطر کے شرائط۔ نماز جمعہ کے لیے جو شرطیں ہیں، نماز عید کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے اور جن مقامات میں جمعہ واجب ہے، ان لوگوں پر اور ان مقامات میں نماز عید بھی واجب ہے۔ جس طرح جمعہ کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز عید کے لیے بھی 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے کوئی ایک امام بن جائے۔ لہذا لوگ اب تک جمعہ کی نماز کا انتظام جس انداز پر کرتے تھے، اسی انداز پر عید الفطر کی نماز کا انتظام بھی اپنے اپنے گھروں میں کریں گے۔ بدائع الصنائع۔ الغرض، جن علاقوں میں اب تک جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے، امسال وہاں چند افراد ہی مساجد اور عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کریں، بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز عید کا اہتمام کریں۔ اس طرح کی کم سے کم 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک امام بن جائے۔ نماز عید میں خواتین کی شرکت۔ اگر گھر میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو خواتین بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عید کی نماز میں شریک ہوتی تھیں، اس لیے کہ گھر سے باہر مسجد میں نماز کے لیے خواتین کے نکلنے کی ممانعت کی وجہ فتنہ ہے۔ اب جب کہ نماز گھر میں ہو رہی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہے، اس لیے گھر میں اگر عید کی نماز ہو تو خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن خواتین کی صف مردوں کے صف سے الگ سب سے پیچھے رہے گی۔ نماز عید کا وقت۔ عیدین کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر بلند ہونے کے بعد، یعنی اشراق کے وقت سے زوال تک ہے۔ زوال کے بعد عیدین کی نماز درست نہیں۔ البتہ عید الفطر کی نماز میں اول وقت سے تھوڑی تاخیر کرنا مستحب ہے، تاکہ لوگ نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر لیں، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے، تاکہ نماز سے فارغ ہو کر جلد قربانی کر سکیں۔ الدر المختار اور اسی طریقے سے تحتوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاۃ، باب احکام العیدین۔ نماز عیدین میں اذان و اقامت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اپنے دور خلافت میں عید بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1147۔ اسی لیے نماز عید کے لیے اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی۔ نماز عید کا طریقہ۔ پہلے امام اور مقتدی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہے تو اس طرح کہے کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیرات کی نیت کرتا ہوں، اگر خاتون ہے تو کرتی ہوں۔ نیت کے بعد امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے اور باندھ لے۔ ساتھ ہی مقتدی بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے۔ پھر امام و مقتدی سب آہستہ آواز سے ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد دوسری مرتبہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ مقتدی بھی آہستہ آواز سے تکبیر کہہ کر ایسا ہی کریں۔ اسی طرح تیسری مرتبہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائے اور ہاتھ چھوڑ دیں۔
مقتدی بھی آہستہ آواز سے تکبیر کہہ کر ایسا ہی کریں، اور چوتھی مرتبہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے جائے اور باندھ لے۔ مقتدی بھی آہستہ سے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام آہستہ آواز سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد بلند آواز سے قرأت کرے اور مقتدی خاموش کھڑے رہیں، پھر امام کے ساتھ رکوع سجدہ وغیرہ کر کے حسب دستور پہلی رکعت پوری کریں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے امام قرأت کرے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہے اور ہر مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے۔ مقتدی بھی ایسا ہی کریں، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جائے اور مقتدی بھی ایسا ہی کریں اور حسب دستور نماز مکمل کر لیں۔ فتاوی تاطرخانیہ۔ عید کی نماز کے بعد دعا۔ جس طرح دیگر نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے، اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن دعا کا وقت نماز کے فوراً بعد اور خطبہ سے پہلے ہے۔ دعا کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا اور خطبہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ نماز عید کے بعد خطبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔ یہ تمام لوگ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 962۔ اس لیے عید کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، جو کہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ عید کے خطبہ میں یہ بھی مستحب ہے کہ پہلے خطبے کی ابتدا میں 9 مرتبہ تکبیر بلند آواز سے لگاتار پڑھے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر بلند آواز سے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ عید کا خطبہ پڑھنا تو مسنون ہے، لیکن جو لوگ وہاں موجود ہوں ان پر سننا واجب ہے۔ اس وقت گفتگو کرنا حرام ہے۔ نوٹ: گھروں میں خطبہ دینے کے لیے ممبر کی جگہ کرسی رکھ کر اس کے نیچے پیڑھیا رکھ لیا جائے، کرسی پر بیٹھ جائے اور پیڑھیا پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے۔ مختصر طور پر ایک خطبہ اس تحریر میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ تحریر بھی انشاءاللہ اس آڈیو کے ساتھ شائع کی جائے گی۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو محفوظ کر لیں اور اس مختصر خطبے کو محفوظ کر لیں۔ عید الفطر کا مختصر ترین خطبہ۔ پہلا خطبہ ہے اللہ اکبر 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 وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل للصائم فرحتان، فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقی ربہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دوسرا خطبہ ہے اللہ اکبر 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 للہ الحمد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واکبر۔ ایک مسئلہ ہے کہ بغیر خطبے کے نماز عید ہو سکتی یا نہیں۔ خطبہ کتاب یا کسی کاغذ کو دیکھ کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خطبہ بہت لمبا ہو، بلکہ مختصر خطبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے، فإنها سنة وتجوز بدونها، فتاوی ہندیہ۔ لہذا بغیر خطبہ کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو تو محض اس وجہ سے عید کی نماز نہ چھوڑی جائے، بلکہ کم از کم عید کی نماز ضرور پڑھ لی جائے۔ ایک مسئلہ ہے جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا کریں؟
جہاں امام کے علاوہ 3 لوگ نہ ہو وہاں عید کی نماز نہ کی جائے۔ یہ حضرات کسی دوسری جگہ جماعت میں شریک ہونے کا انتظام کر لیں، اور اگر کوئی انتظام نہ ہو سکے تو گھر میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لے، لیکن واضح رہے کہ یہ چاشت کی نماز عید کی نماز کا بدل نہیں، بلکہ مستحب ہے کہ جن سے عید کی نماز فوت ہو جائے وہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لے۔ اس لیے جہاں عید کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے وہاں کے لوگ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے عید کی نماز پڑھ لیں بدائے الثناء۔ اسی طرح جن دیہاتوں میں جمعہ کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں اور اب تک وہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں کے لوگ ہمیشہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، ایسے لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ وہ لوگ اس دن اپنے گھر میں یا مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، اگر چاہیں تو وہ حضرات بھی چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی کئی جگہ عید کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی شخص عید کی نماز پڑھ چکا ہے تو اب وہ دوسری جگہ جا کر عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ اس کا واجب ادا ہو چکا۔ اب اگر وہ دوبارہ عید کی نماز پڑھائے گا تو اس کی نماز نفل ہوگی، جبکہ اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز واجب ہوگی، تو یہ اقتداء المفترض خلف المتنفل کی قبیل سے ہوگا، جو درست نہیں ہے، یعنی فرض پڑھنے والے کا اقتداء کرنا نفل پڑھنے والے کے پیچھے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد پوری انسانیت کو اس کورونا وائرس سے نجات فرمائے، اور ہم سب کو پہلے کی طرح ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کے سماجی کام، ہر طرح کے کاروبار کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس دعا کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ اولا وآخرا وصلی اللہ علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طالب دعا حسین احمد قاسمی۔